الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وہ لوگ جو اپنے گھرانوں کے بچوں کے کردار کی بہترین تربیت کے خواہش مند ہیں، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں جن سے انشاءاللہ آپ کے بچوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین جمعہ، بچوں کو زیادہ وقت تنہا مت رہنے دیں. آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ، کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولیات دے کر ان سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ قطعاً غلط ہے. بچوں پر غیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے مت دیں، کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے، جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ غلط سرگرمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پر خاص نظر رکھیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کے بچوں کا میل جول کس قسم کے لوگوں سے. بچوں کے دوستوں اور سہیلیوں کو بھی ان کے ساتھ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھنے دیں. اگر آپ کا بچہ اپنے کمرے میں بھی بیٹھنے پر اصرار کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے گاہے بگاہے چیک کرتے رہیں. بچوں کو فارغ نہ رکھیں. فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے اور بچوں کا ذہن سلیٹ کی مانند صاف ہوتا ہے. بچپن ہی سے وہ عمر کے اس دور میں ہوتے ہیں جب ان کا ذہن اچھی یا بری ہر قسم کی چیز کا فوراً اثر قبول کرتا ہے. اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں کسی صحت مند مشغلہ میں مصروف رکھیں. ٹی وی وقت گزاری کا بہترین مشغلہ نہیں بلکہ سفلی خیالات جنم دینے کی مشین ہے، اور ویڈیو گیمز بچوں کو بے حس اور متشدد بناتی ہے. ایسے کھیل جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں تاکہ بچہ کھیل کود میں تھکے اور اچھی گہری نیند سوئے. بچوں کے دوستوں اور مصروفیات پر گہری نظر رکھیں. یاد رکھیں، والدین بننا فل ٹائم جاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز کر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد کی ہے. بچوں کو رزق کی کمی کے خوف سے پیدائش سے پہلے ہی ختم کر دینا ہی قتل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اولاد کی ناقص تربیت کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بے لگام چھوڑ دینا بھی ان کے قتل کے برابر ہے. اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی ذہن اور روح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی. بچوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں پر اس بات میں سختی کرتے تھے. ان دو حالتوں میں لیٹنے سے سفلی خیالات زیادہ آتے ہیں. بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیں. بلوغت کے نزدیک بچے جب واش روم میں معمول سے زیادہ دیر لگائے تو کھٹک جائیں اور انہیں نرمی سے سمجھائیں. اگر ان سے اس معاملے میں بار بار شکایت ہو تو تنبیہ کریں. لڑکوں کو ان کے والد جبکہ لڑکیوں کو ان کی والدہ سمجھائیں. بچوں کو بچپن ہی سے اپنے مخصوص اعضاء کو مت چھیڑنے دیں. یہ عادت آگے چل کر بلوغت کے نزدیک یا بعد میں بچوں میں اخلاقی گراوٹ اور زنا کا باعث بن سکتی ہے. بچوں کو اجنبیوں سے گھلنے ملنے سے منع کریں، اور اگر وہ کسی رشتہ دار سے بدکتا ہے یا ضرورت سے زیادہ قریب ہے تو غیر مخصوص طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں. بچوں کا 5 یا 6 سال کی عمر سے بستر اور ممکن ہو تو کمرہ بھی الگ کر دیں تاکہ ان کی معصومیت تا دیر قائم رہ سکے. بچوں کے کمرے اور چیزوں کو غیر محسوس طور پر چیک کرتے رہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری کس قسم کی چیزوں سے بھری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پرائیویسی نام کا عفریت میڈیا کی مدد سے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ نوعمر بچوں کی نگرانی بھی والدین کی ذمہ داری ہے.
یاد رکھیں آپ بچوں کے ماں باپ ہیں. آج کے دور میں میڈیا والدین کا مقام بچوں کی نظروں میں کم کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مشفقانہ عمل سے اپنی خیر خواہی کا احساس دلانا چاہیے اور نو بلوغت کے عرصے میں ان میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق رہنمائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والی غلط قسم کی معلومات پہ عمل کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر لیں. بچوں کو بستر پر تب جانے دیں جب خوب نیند آ رہی ہے اور جب وہ اٹھ جائیں تو بستر پر مزید لیٹے مت رہنے دیں. والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق باشعور ہو جائیں گے جن سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونی چاہیے. نیز والدین بچوں کو ان کی غلطیوں پہ سرزنش کرتے ہوئے بھی باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے بے باکی آ جاتی ہے جس کا خمیازہ والدین کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. 13-14 سال کے ہوں تو لڑکوں کو ان کے والد اور بچیوں کو ان کی والدہ سورہ یوسف سورۃ النور کی تفسیر سمجھائیں یا کسی عالمہ سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے حد خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے ایک بے مثال حسن کی مالک عورت کی ترغیب پر بھٹکے نہیں بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے. اس طرح بچے بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے اور اپنی عفت و پاک دامنی کی خوب حفاظت کریں گے. آخر میں گزارش یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ دنیا میں حرام سے پرہیز کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سائے تلے حلال سے افطاری کریں گے. اللہ تعالی امت مسلمہ کے تمام بچوں کی عصمت کی حفاظت فرمائے اور ان کو شیطان اور اس کے چیلوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.